کیسے ممکن ہے کہ منشیات کا اڈا کسی علاقے میں چل رہا ہو اور وہاں کے تھانے کو پتہ نہ ہو؟ ہمیں معلوم ہے پولیس کا نظام، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت بے خبر ہو؟ یہ ادارے، یہ حساس ادارے، ان کو نہیں پتا چلتا کہ کون کون سے بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر ہیں جو مجموعی طور پر اس پورے کام کو چلانے والے ہیں؟ یہ نارکوٹکس کا دھندا چلتا ہے، اور جب پتا ہے اور آپ یہ نہیں سنبھال رہے تو ان اداروں کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ منشیات کی آگ ایسی ہے جو کسی کا گھر نہیں چھوڑتی ہے۔ آپ کے اپنے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، نہیں لگانا چاہتے، ہم مثبت طریقے سے آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم اس وقت پورے پاکستان میں عوامی کمیٹیاں بنا رہے ہیں، ہمارا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا کوئی خاندان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ میرے خاندان کی بات نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اور اس کی بہن اور اس کی بیٹی اور اس کی بہو، کیا مسٹر اور کیا مولانا، خاندانی نظام کے تحت جو ہے وہ پورا چلا رہے ہوتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ پر پارٹیاں چلا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سا دیکھیں تو صحیح ہے، MNAs MPs کی فہرست اور ریزرو CEOs کی فہرست، ایمانداری سے ذمہ داری کو ادا کریں تو یہ اعزاز ہے، ورنہ تو یہ کانٹوں کا بستر ہے، ورنہ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آدمی اپنا جواب نہیں دے سکتا تو اتنی پوری جماعت کا جواب کیا دے گا؟ اس لیے کہ جماعت کسی کی ذات کے لیے تو کام نہیں کرتی، جماعت تو انقلاب کے لیے کام کرتی ہے، نظریے کے لیے کام کرتی ہے، اس ملک کے حالات کو بدلنا چاہتی ہے اور اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے نتیجے میں۔ ہمارے تو موٹیو یہ ہے، تو اس لیے یہ سب آزمائش کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں یہ سب آزمائش ہیں اور اللہ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تو ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے۔ نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ہمارے پورے پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، کیا گلی محلے اور کیا تعلیمی ادارے، منشیات، ڈرگز طرح طرح کے ناموں سے، اور اس میں وہ ڈرگز بھی شامل ہیں جو چرس اور افیون اور ہیروئن اور کوکین کی صورت میں اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ ڈرگز کی صورت میں، آئس اور اس طرح کے ویپرز کی صورت میں جو یہ نشے فراہم کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ذہین طلباء اور طالبات تک کو جو ہے وہ اس پہ اٹیک کیا جاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا اس پوری قوم کا۔ اور حکومتی سطح پر اس کی روک تھام کے لیے کوئی قدم ہمیں نظر نہیں آتا، صرف باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ منشیات کا اڈا کسی علاقے میں چل رہا ہو اور وہاں کے تھانے کو پتہ نہ ہو؟ ہمیں معلوم ہے پولیس کا نظام، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت بے خبر ہو؟ یہ ادارے، یہ حساس ادارے، ان کو نہیں پتا چلتا کہ کون کون سے بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر ہیں جو مجموعی طور پر اس پورے کام کو چلانے والے ہیں؟ یہ نارکوٹکس کا دھندا چلتا ہے، اور جب پتا ہے اور آپ یہ نہیں سنبھال رہے تو ان اداروں کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ منشیات کی آگ ایسی ہے جو کسی کا گھر نہیں چھوڑتی ہے۔ آپ کے اپنے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، کیا سیاسی رہنما ہو یا با اختیار طاقتور لوگ ہوں، آپ کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، تو آپ قوم کے بچوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں اور ہم اس منشیات کے خلاف پورے پاکستان میں ایک زبردست قسم کی تحریک لے کر چلیں اور اپنی اپنی بستیوں اور اپنے اپنے علاقوں کو اس سے پاک کریں۔ یہ ایک بہت بڑا خدمت کا کام ہے جو آپ ہمارے ساتھ مل کر سکتے ہیں، اور جماعت اسلامی کی عوامی کمیٹیوں میں شرکت کر کے یہ کام ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ تقریباً 2 ملین ہمارے ممبرز بنے، اور اس کے بعد عوامی کمیٹیوں کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ تقریباً 10,000 کی تعداد میں یہ کمیٹیاں بن چکی ہیں، ہمیں 30,000 کمیٹیاں کم از کم بنانی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم پورے ملک میں ایک زبردست موبلائزیشن کریں گے اس گلے سڑے عدالتی نظام اور مجموعی طور پر اس پورے نظام سے چھٹکارے کے لیے، اور ایک ایسے نظام کے لیے جس میں عدل اور انصاف ہو۔ ایک طاقتور سیاسی آواز جماعت اسلامی بنے گی انشاءاللہ، اور نومبر کا جو اجتماع عام ہوگا اس کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرے گا۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود تو آئیں گے، اپنے ساتھ اپنی فیملی کو لے کر آئیں، اپنے گھر کے بچوں کو لے کر آئیں، اپنی خواتین کو لے کر آئیں۔ دیکھیں کہ عزت اور وقار کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خواتین کا اجتماع بھی یہ ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طرح بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہوں گے، نوجوانوں کے لیے علیحدہ سیشن ہوں گے، انٹرنیشنل سیشن ہوگا۔ ہم جڑے ہوئے ہیں اپنی پوری امت کے ساتھ،
ہم فلسطین کو، ہم کشمیر کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتے. ہمارے دل ساتھ دھڑکتے ہیں ان مظلوموں کے ساتھ کہ جن پر روز بمباری ہوتی ہے، روز اسرائیلی ان کو مار رہے ہیں اور ناکہ بندی کر کے انہیں پوری طریقے سے بھوک میں اور قحط میں مبتلا کیا ہوا ہے اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. امریکہ ایک مکار قسم کی ریاست کے طور پر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک دھوکے باز انسان ہے. وہ ثالثی اس وقت کرتا ہے جب اس کا اپنا پہلوان پٹتا ہے. جب تک وہ پہلوان لوگوں کو مار رہا ہو، مظلوموں کو دبا رہا ہو، وہ درمیان میں نہیں آتا. اگر وہ اتنا ہی امن کا چیمپئن ہے اور شہباز شریف صاحب نے جس طرح اسے امن کا چیمپئن بنا کر پیش کیا ہے دنیا کے سامنے اور نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی بات کی ہے، تو یہ بتائیں نا کہ وہ اسرائیل میں جب بچے شہید ہو رہے ہیں تو اس پر ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ کل بھی حماس نے ایک مرتبہ پھر اس پورے پروپیگنڈے کی نفی کر دی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ امن کے لیے تیار نہیں ہے، جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے جو بھی میڈیٹرز ہیں ان کو بہت واضح طور پر اپنی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ پیش کر دی ہیں اور اوکے کر دیا ہے. اور جس پر خود امریکہ تیار ہو گیا تھا، اس کا پروپوزل تھا، امریکہ اس سے پیچھے ہٹ رہا تھا. 3 دفعہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. اب امریکہ کا یہ کام ہے کہ اپنی ناجائز اولاد کو کنٹرول کرے اور انسانیت کو ریلیف فراہم کرے. اس لیے ہم جڑے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں سے جو دنیا بھر کے مظلوم ہیں. ہم تو انسانیت کے لمبردار ہیں. اور الحمدللہ یہ جو فلسطین کے لوگوں کی جد و جہد اور کشمکش ہے، اس نے پوری دنیا میں ایک تقسیم بھی پیدا کی ہے. اور غیر مسلم لوگوں میں، مغرب کے لوگوں میں جنہیں اب تک سچ نہیں بتایا گیا تھا، اپنی میڈیا کو کنٹرول کر کے جنہیں جھوٹ اور جھوٹ کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی کی گئی تھی، اس 2 دھاری سوشل میڈیا کے ذریعے جب ان تک حقیقت پہنچی ہے تو جتنے بھی سلیم الطبع لوگ ہیں، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو باضمیر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہوں، تو وہ باضمیر لوگ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. اور یہ خود مسلم دنیا کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب سڈنی میں لاکھوں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، جب برلن میں لوگ اتنا بڑا احتجاج کر سکتے ہیں، جب لندن میں مسلسل احتجاج ہو سکتا ہے، جب نیو یارک اور واشنگٹن میں لوگ قربانیاں دے سکتے ہیں، جب نوجوانوں کے کیریئر تباہ کیے جا رہے ہیں اور وہ پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو مسلم دنیا کے یہ نوجوان کہاں کھڑے ہوئے؟ وہ کیوں نہیں بیدار ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں؟ پاکستان میں الحمدللہ جماعت اسلامی فلسطینیوں کی آواز بنی ہے اور بنے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع عام جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مینار پاکستان پہ جمع ہوں گے، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی امید کا پیغام ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے بھی امید کا پیغام بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے ہمیں اپنی جد و جہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. جب یہاں سے آپ واپس جائیں گے تو پھر آپ یہ نہیں ہے کہ بس تربیت حاصل کر لی، اب ہمیں بہت کچھ مل گیا. تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پیروں کو گردآلود کیا جائے. تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ میدان عمل میں نکلا جائے. تربیت تو اس پر ابھارتی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور اس نظام کے خلاف اٹھا کر کھڑا کریں کہ جو عدل فراہم نہیں کرتا، انصاف فراہم نہیں کرتا، تعلیم فراہم نہیں کرتا. اس پاکستان میں سوائے اس کے کوئی دوسرا حل ہی نہیں ہے کہ یہاں عادلانہ نظام قائم ہو، اسلام کا عادلانہ نظام. اور اسلام کے اوپر جو گرد ڈال دی گئی ہے وہ 2 طرح سے ہے. ایک طرح سے تو یہ ہے کہ خوفزدہ کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اسلام آئے گا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، سب کو بند کر دیا جائے گا. اور دوسری طرف جزوی اور فروعی باتوں میں لوگوں کو لگا دیا گیا ہے اور دیندار لوگوں کے اوپر جو علماء کرام ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فروعیات سے، جزیات سے اٹھا کر لوگوں کو اصولوں اور بڑی چیزوں کی طرف لے کر جائیں. فقہی مشگافیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث و تمیز، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، حیاتی مماتی کی بحث. نظام چل رہا ہے باطل کا، اللہ کی حاکمیت میں انسان شریک بنے بیٹھے ہیں، عالمی طاغوت کے ماتحت رہ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حیاتی مماتی کی بحث چل رہی ہے. تو علماء کرام جواب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کیا مذاق ہے قوم کے ساتھ؟ اتنا بڑا شرک ہو رہا ہے اور آپ جزوی چیزوں میں
لوگوں کو الجھا کر رکھ کر اپنی دکان چلا رہے ہیں. یہ دکانداری ختم کرنی پڑے گی. اسلام کسی کی دکان نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے جو انسانیت کی فلاح کا نظام ہے. اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جماعت اسلامی کسی مسلک کی ترجمان جماعت نہیں ہے، کسی فرقے اور مسلک. ہم ہر مسلک کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سارے مسالک فقہی آراء کے نتیجے میں بنے ہیں، اور علماء کرام نے اس میں اپنی ایک ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے. اس تحقیق کے نتیجے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کی ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن یہ فقہی معاملات ہیں، تو یہ فقہی معاملات جس پر اختلاف رائے موجود ہے، ہر رائے قابل احترام ہے، ہر مسلک اور ہر عقیدہ قابل احترام ہے. چاہے ہم کسی ایک پر عمل کریں، ہماری مرضی، جس مسلک پہ چاہیں چلیں، یہ تو خوبصورتی ہے. لیکن اس پر دکانداری بن جائے، اس کی بنیاد پر جماعتیں بن جائیں. پہلے لوگ دیوبندیوں کی جماعت بنائیں، پھر اہل حدیث کی جماعت بنائیں، پھر دیوبندیوں میں بھی 2 جماعتیں بن جائیں، حیاتی مماتی، پھر اس کے بعد اہل حدیث بھی 10 جماعتیں بن جائیں، پھر بریلویوں کے بھی 10 فرقے مسلک بن جائیں، اور پھر کبھی کبھی ان کو خیال آئے کہ اتحاد امت ہونا چاہیے. تو جو بنے ہوئے مسلکوں اور فرقوں پر آئیں وہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا اتحاد امت ہو جائے گا؟ بھائی اپنی جماعتوں میں گنجائش پیدا کرو نا، کہ جس میں ہر مسلک کا آدمی آ سکتا ہے. تو وہ گنجائش تو پیدا نہیں کرتے، اور مفادات کی خاطر یا کسی حالات کے جبر کی خاطر اکٹھے ہو کر چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد امت کا تصور دیں. اتحاد امت کا تصور ہے جماعت اسلامی میں، جس میں آپ اپنے کسی بھی مسلک پر قائم رہتے ہوئے جماعت اسلامی میں شریک ہو سکتے ہیں، اصول کی بنیاد پر شریک ہو سکتے ہیں. اس لیے اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جماعت اسلامی فرقہ اور مسلک کی بنیاد پر نہیں قائم ہوئی ہے، اسلام اور اس کے عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے قائم ہوئی ہے. ورنہ جماعت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہمیں بھی دیوبندی بننا تھا یا بریلوی بننا تھا، چل ہی رہا تھا نا یہ سارا حساب، اور انگریز کی حکمرانی بھی چل رہی تھی. اسلام مغلوب تھا اور لوگ کہتے تھے کہ اسلام تو محفوظ ہے. تو مغلوب اسلام تو محفوظ نہیں ہوتا، اسے تو غالب ہونا پڑے گا اگر محفوظ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی عملداری قائم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے قوم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھی طرح سے جماعت اسلامی کے کارکن ذہن نشین کر لیں کہ ہم کسی قوم کے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز ضرور بلند کریں گے. ہم کسی علاقے میں اگر کوئی ظلم ہوگا تو اس پر آواز بلند کریں گے اور پوری طاقت سے کریں گے. لیکن ہم قوم پرست نہیں بنیں گے کہ کوئی پختون بن جائے، کوئی پنجابی بن جائے، کوئی سندھی بن جائے، کوئی مہاجر بن جائے، کوئی بلوچ بن جائے، وہ بلوچوں کو آواز دے، وہ پختونوں کو آواز دے. اور چونکہ ان آوازوں میں ذرا طاقت ہوتی ہے، ویوز بھی مل جاتے ہیں زیادہ، ان آوازوں میں چونکہ لوگ پسند کرتے ہیں، شیئرز بھی مل جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کون سے اربعہ ہوتے ہیں، ہاں یہ کچھ علامات ہوتی ہیں ایسی کہ جس کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے آپ کتنے پاپولر ہیں. تو پاپولر ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان بنیادوں پہ پاپولر ہوں گے، وقتی مفاد کے خاطر پاپولر ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں مزید تقسیم پیدا ہوگی اور غلط ٹریک چلا جائے گا، تو پھر فائدہ مند نہیں ہے. ویسے بھی قوم پرستوں کی ایک تاریخ ہے، یہ قوم پرست کبھی اپنے قوم کے ساتھ نہیں ہوتے. آپ ایک ہی مثال لے لیں، آپ خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ہیں. افغانستان میں تو بڑی تعداد میں پختون ہیں نا، تو افغانستان میں جب روس نے حملہ کیا تھا تو قوم پرست پختون کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ اور حملہ کس پر ہوا تھا؟ حملہ پختونوں پہ ہوا تھا اور قوم پرست روس کا ساتھ دے رہے تھے. پھر امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا. جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو افغانستان میں تو پختون تھے نا، تو حملہ کس نے کیا تھا؟ امریکہ نے. تو یہ قوم پرست جو پختون تھے انہوں نے کس کا ساتھ دیا؟ اور کس کے خلاف دیا؟ پختونوں کے خلاف دیا. اب کس بات پہ روتے ہو بھائی؟ مطلب جب طاقتور انویڈر جارے سامراجی طاقت جو آئے گی پختونوں کو مارے گی، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے مارنے والے کے اور کہو گے ہم پختون قوم پرست ہیں. تو یہ صرف پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کراچی میں ایم کیو ایم کو دیکھا نا، حیدرآباد میں سب سے زیادہ مہاجروں کا قتل ایم کیو ایم نے کیا، سب سے زیادہ بیڑا غرق. آج کراچی میں جتنا بیڑا غرق ہوا ہے اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے.
پیپلز پارٹی تو ہے ہی کراچی دشمن پارٹی، لیکن ایم کیو ایم ہمیشہ اس کی سپورٹر رہی. اپنے مفاد کے خاطر چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مہاجروں کا تو بیڑا غرق کر دیا، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کی تو نسلیں تباہ کر دی انہوں نے ظالموں نے، اور ابھی بھی لوٹ مار کر رہے ہیں. جعلی قسم کی نمائندگی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دے دی ہے. اب تو لوگوں نے ان کو دھتکار دیا ہے، الحمدللہ بری طرح دھتکار دیا ہے کراچی کے لوگوں نے، حیدرآباد کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو. لیکن مہاجروں کا سب سے زیادہ نقصان ایم کیو ایم نے کیا. آپ بلوچوں کو بھی دیکھیں، قوم پرستوں نے کیا کیا وہاں پر. یہ جو 78 سال کی ہسٹری ہے پوری بلوچستان کی، اس پوری ہسٹری میں پاکستان کے حکمران